کہ تعلیم اگر توحید سے خالی ہو تو اس علم کا کوئی مقام نہیں ہے شریعت کی نظر میں. ہمارا ایک بچہ بڑا ڈاکٹر بن جائے, ہماری ایک بچی بڑی ڈاکٹر بن جائے, بڑا انجینئر بن جائے, مگر اس کے پاس رب کی معرفت نہ ہو, توحید کی بنیادی معلومات اس کے پاس نہ ہو, تو رب العالمین کی نظر میں, شریعت کی نظر میں یہ علم کوئی اعتبار نہیں ہے, بس یہ دنیا تک محدود رہے گا, آخرت میں ایسا علم کچھ کام نہیں آئے گا. معزز حاضرین, میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہندوستان میں تقریباً 2004 عیسوی میں ہندوستان کی گورنمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی, ایک کمیٹی تیار کیا, جو سابق صدر راجندر کمار ان کی صدارت میں ایک کمیٹی تیار کیا, یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہندوستان کی اقتصادی, معاشی, سماجی حالات, خاص کر مسلمانوں کے کیا حالات ہیں, یہ جاننے کے لیے ایک تشکیل دی کمیٹی. تو اس کمیٹی نے تقریباً 400 صفحات پر رپورٹ تیار کیا. آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ سرچ کریں گے تو وہ رپورٹ آپ کو مل جائے گی. اس رپورٹ میں یہ بات آئی کہ تقریباً 25% مسلمان بچے جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے, جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونا چاہیے, آج وہ بچے ہوٹلوں میں چائے کے گلاس دھل رہے ہیں. جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونا چاہیے تھا, وہ آج بچے گاڑی کے ٹائر کے پنچر فٹ کر رہے ہیں. معزز حاضرین, تو میں کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے مسلمانوں کے معاشی حالت, تعلیمی حالت آج یہ حال پر ہے. اسی رپورٹ میں یہ بات بھی ہے کہ آج مسلمان بچے بچیاں تقریباً صرف 3% ایسے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں مدارس میں. تو سوچئے 97% بچے بچیاں آج مدارس سے دور ہیں. ان مدارس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, ان مدارس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ مدارس نہ ہوں, یہ مدارس اگر اٹھا دیا جائے, ان مدارس کو اگر ختم کر دیا جائے, تو آج ہمارے دین کا دار و مدار, پورا بیس جو ٹکا ہوا ہے انہی مدارس پر ہے. اگر ان مدارس کو اٹھا دیا جائے تو کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا. اگر ان مدارس کو اٹھا دیا جائے تو کوئی بھی نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا. اگر ان مدارس کو اٹھا دیا جائے تو بچے کی پیدائش پر دعا دینے والا اور کان میں اذان دینے والا نہیں ملے گا. کان میں اذان دینے کی بات گرچہ مختلف فی مسئلہ ہے, بس میں بات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بات کہی ہے. معزز سامعین, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ معروف و مشہور صحابی ہیں, جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جنہوں نے پایا صرف اور صرف 3 سال کے قریب انہوں نے زمانہ پایا, مگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے وہ صحابی ہیں. جبکہ اس کے باوجود دیگر صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال گزارا, 22 سال گزارا, 21 سال گزارا, ان سے کئی سال زیادہ گزارا, مگر سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کیسے؟ وہ مدرسے کے طالب علم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدرسہ اہل الصفہ جو مسجد النبوی کے اندر تھا, جہاں پر 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم حاصل کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں لیتے تھے. تو یہ علم کی برکت ہے جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے. مدرسے کے طلباء کی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے میں پڑھنے والے بچے, مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں کی کتنی فکر کیا کرتے تھے.
روایت میں آتا ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بھی غذا پیش کی جاتی، کھانا پیش کیا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ سوال کرتے کہ کیا اہل الصفہ کھائے یا نہیں کھائے، اہل الصفہ کا عشاء ہوا یا نہیں ہوا، ان کا ڈنر ہوا یا نہیں ہوا، ان کا بریک فاسٹ ہوا یا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ استفسار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سخت بھوک کا مرحلہ تھا، سخت بھوک کا مرحلہ تھا، مدرسے کے طلبہ تھے، اہل الصفہ پڑھتے تھے، یہ ان کا کوئی کام کاج نہیں تھا، مستقل کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت بھوک تھی، بھوک کی بڑی شدت تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تلاش کر رہا تھا کوئی نیک آدمی مل جائے ہمارے اہل الصفہ کے کھانے کا بندوبست کر دیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بھوک کی شدت میں لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے راستے پر کھڑا ہو گیا، دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، بہانے میں بہانہ سوال کیا، پوچھا، قرآن کی ایک آیت کے تعلق سے پوچھا آپ نے، تاکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا حال سمجھیں کہ میں بھوک سے ہوں، پھر مجھے کھانے کے تعلق سے پوچھے، دعوت دے دیں۔ مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فیلنگ کو، ان کے احساسات کو نہیں سمجھا، جواب دے دیے، پھر آگے بڑھ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر بن الخطاب سے یہی سوال کیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں سمجھا، وہ بھی گزر گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حال سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا ابو ہریرہ کھانا کھائے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ پھر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے، اجازت طلب کیے، گھر میں پوچھا کہ گھر میں کیا ہے آج؟ تو ایک پیالے میں دودھ لایا گیا، پوچھا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ کہا کہ فلاں انصاری نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ اہل الصفہ کے تمام طلبہ کو میرے گھر لے کر آؤ۔ تمام طلبہ کو لایا گیا، آپ نے دودھ میں برکت کی دعا پڑھی، پھر تمام صحابہ اہل الصفہ کے طلبہ نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ تو یہ مدرسے کے تعلق سے، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کے تعلق سے یہ خیالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس علم کی کتنی برکت ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دو بھائی تھے، دو سگے بھائی تھے، ایک بھائی کا کام یہ تھا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حدیثوں کو لیتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، جبکہ دوسرے بھائی کام کاج کے لیے جاتے تھے، کمائی کے لیے جاتے تھے، اور وہ محنت پڑھ کر کے گھر پر جو لاتے تھے اسی میں بسیرا ہوتا تھا، بڑی مشکل سے گزر ہوتا تھا۔ اس کے بعد بھائی کو تکلیف ہوئی، میں تو محنت کر رہا ہوں، گھر لے کے آ رہا ہوں، اگر دو آدمی مل جائیں، دو بھائی مل جائیں اس محنت میں تو گھر کے اخراجات بہت آسانی سے چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کی کہ یہ میرا بھائی میرا ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے، مجھے کام کاج میں میرا ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے، گھر میں تنگی کا ماحول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، کہ شاید جو تمہیں رزق بس ہو رہا ہے، جو کافی ہو رہا ہے، یہ جو علم حاصل کر رہا ہے اسی برکت کی وجہ سے یہ رزق کافی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں ہمارے امت مسلمہ کا حال کیا ہے۔ خود یہ شہر بنگلور جہاں پر ہمارا مدرسہ واقع ہے، بنگلور کے اندر، وہ مدرسے کے اطراف و اکناف کے حالات دیکھ لیں۔ ابھی قریب کی بات ہے، آپ کو معلوم ہے ایک انٹرسٹ کمپنی ہے، مہیلا کمپنی جس میں خاص خواتین کو انٹرسٹ دیا جاتا ہے، سود دیا جاتا ہے، سود کی رقم دی جاتی ہے 1 لاکھ روپیہ۔ ماحول کیا بنا کہ شاید ہی ان اطراف و اکناف، مدرسے کے اطراف و اکناف آپ دیکھ لیں گھروں میں، شاید ہی کچھ گھر بچ جائیں جس گھر سے خاتون انٹرسٹ نہ لی ہو۔ ایک واقعہ پیش آ گیا کہ ایک خاتون جو ہے انٹرسٹ لے لی، اب اس انٹرسٹ کو پھیڑنا تھا، پیسے کو پھیڑنا تھا، ادا کرنا تھا،
शौहर से तलब कर रही थी बार बार, शौहर उतनी हैसियत नहीं थी, मना कर देते थे, चले जाते थे। तो जब देखा कि ये पैसा वापस अदा नहीं हो रहा है, तो वो खातून डायरेक्ट जिना में डूब गई, जिना में डूब गई। ये वाकया सच्चा वाकया है, जो यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर ये वाकया पेश आया है। ये वाकया सच्चा वाकया है। वो औरत, शौहर दिन में कामकाज के लिए जाता था और औरत जो है जिना के लिए, बदकारी के लिए गैर मर्दों से मुलाकात करती थी, ताकि इंटरेस्ट का पैसा कवर करके माहाना में अदा कर दूं। अल्लाह अकबर। शौहर को जैसे ही इल्म हुआ, शौहर को जैसे ही इल्म हुआ इस औरत का, तो जैसे ही इल्म हो गया, मालूम हो गया, तफ्तीश के लिए जब पूछताछ हुई, तो फौरन औरत अपने कमरे में गई और अपने आप को खुदकुशी कर ली, जान से मार ली। अल्लाह अकबर। ये हमारे मुस्लिम खवातीन का हाल है। आप देखें छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के अतराफ व अकनाफ में क्या मामला है। छोटे छोटे बच्चे, तकरीबन आप देखें 7 साल 8 साल के छोटे छोटे बच्चे किनारों में खड़े होकर के बीड़ी और सिगरेट पी रहे हैं, नशावर चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें छोटे छोटे बच्चों के जेब में आज हथियारे हैं, चाकू है उनके हाथ में, पैसा छीनते हैं दूसरों से, चीजें छीनते हैं दूसरों से। ये क्यों आखिरकार? ये 7 साल के बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई? ये 7 साल का बच्चा सिगरेट और बीड़ी हाथ में क्यों पकड़ रहा है? नशावर चीजों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे ड्रग्स लेते हैं। ये तक भी आज मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में ये सब मामलात सुनने को आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर बात घूम पलट करके अगर जाई, तो सीधी सी बात है, घर में उस बच्चे की तरबियत नहीं हुई, घर में उस बच्चे की तरबियत नहीं हुई। बाप चला गया अपनी काश्तकारी के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपनी मजदूर के लिए, बाप चला गया, और मां को इल्म ही नहीं है कि कैसे अपने बच्चे की तरबियत करे। मां के सामने तो वो टीवी है, बच्चा कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, मां बस प्रोग्राम्स का मुशाहदा करती है। बच्चा क्या करके आ रहा है, बच्चा कैसी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, बच्चा किन किन की सोहबत में है। तो खुलासा कलाम यह है कि मां को तरबियत करना नहीं आता। मां को तरबियत करना क्यों नहीं आता? क्योंकि मां को इल्म नहीं है, वो दीन से दूर है। तो लिहाजा इसी चीज को सामने